بعد میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو دسترخوان بچھائے ہیں، ایک روح کی غذا کا اور ایک جسم کی غذا کا۔ والارض بعد ذلك دحاها، یہ زمین دسترخوان ہے۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی اور چارہ، والجبال ارساها، پہاڑ لگائے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بنایا صرف تمہارے لیے ہی بنایا ہے۔ کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی اس میں لے کے جا کر کھلاؤ پلاؤ۔ پھر انا صببنا الماء صبا، اللہ تعالیٰ کا یہ دسترخوان جو ہمارے منہ کے لیے، جسم کے لیے، یہ وہ دسترخوان ہے جس پر کافر، مومن، مسلم، شرابی، متقی، پاک دامن، زانی، جواری، دہریہ، ہندو، مسلم، سب اس دسترخوان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو چل پڑو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْض، زمین بچھائی۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر اس کو پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، اس میں سے غلے نکالے، پھل نکالے، انگور۔ وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اس میں باغات بنائے، اس میں غلے، اس میں کھجوریں، اس میں زیتون، اس میں گندم، اور اس میں بے شمار پھل، اور اس میں چارہ، ابن، چارہ۔ یہ سب کس لیے ہے؟ متاع لکم ولانعامکم، تاکہ یہ جو جسم ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے، جسم کو اس سے نفع پہنچے۔ آیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها فاخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، یہی ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے زمین کو بچھایا اور اس میں سے غلوں کو نکالا تاکہ تم کھا سکو۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب، اور اس میں ہم نے باغات لگائے کھجوروں کے، انگوروں کے۔ وفجرنا فیہا من العیون، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کیے میٹھے پانی کے۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے۔ ھذا ملح اجاج، یہ کڑوا ہے۔ ومن کل تأکلون لحما طریا، اس سے بھی کھاتے ہو، اس سے بھی کھاتے ہو۔ یہ اللہ کا دسترخوان سب کے لیے ہے۔ اس میں جس نے نجس قرار دے دیا جس خنزیر کو، اس کو بھی اسی میں سے کھلاتا ہے، اور نجس قرار دے دیا مشرک کو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے۔ یہ دسترخوان اللہ تعالیٰ کا عام ہے۔ اس جسم کو بنایا، جس نظام سے انبیاء کا جسم بنا، اسی نظام سے ایک عام آدمی کا جسم بنا، جس نظام سے ایک عالم کا جسم بنا، اسی سے ایک مشرک کا جسم بنا۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ کا انسانی جسم کو چلانے کا ایک نظام بنا ہوا ہے۔ اسی کے تحت جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہ ایک کھلا دسترخوان اپنے سامنے وہ پاتا ہے۔ سورج، ستارے، چاند، ہوائیں، موسم، یہ سب ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کی گردش، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں کشتیوں کا چلنا جس سے تجارت چلتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور آسمان سے پانی کا برسنا، زمین کو زندہ کرنا۔ وبث فیہا من کل دابہ، چاروں طرف مخلوق کو پھیلانا۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کا بدلنا، موسم ابھی ٹھنڈ آ گئی، سردی آ گئی، پھر گرمی آ جائے گی، خزاں آ جائے گی، بہار آ جائے گی، گرم ہوائیں بھی چلاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی چلاتا ہے۔
والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان وہ بادلوں کو کھڑا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے مادی اس جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اس ظاہری کائنات کو چلانے کے لیے۔ یہ رب جو ابھی مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ نے ربوبیت سے ابتدا کی، ربوبیت پہ انتہا کی، رب العالمین سے تعارف کروایا اور رب العالمین پر جا کر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو ختم فرمایا۔ پھر اس میں بے شمار چوپائے جو آپ کے لیے ذبح ہوتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، ان کا دودھ بھی ہے۔ والانعام خلقها، یہ جانور، لکم فیہا دفء، گرمائش، یہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے، ومنافع، تجارت ہے، ومنہا تاکلون، روزانہ بکری ذبح ہو رہی، گائے ذبح ہو رہی، بھینس ذبح ہو رہی، گوشت بھی کھاؤ۔ ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، اس میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے۔ یہ آیت شہری آدمی نہیں سمجھ سکتا، یہ آیت صحرائی اور دیہاتی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مال دروازے پہ کھڑا، گھوڑے کھڑے ہوں، اونٹ کھڑے ہوں، وہ کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں، ان کی چال کیسی خوبصورت، ان کا جانا، ان کا آنا، ان کا چلنا، ان کا چرنا، اس میں کیا جمال ہے، کیا خوبصورتی ہے، جس کو قرآن بتاتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ پھر وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ پھر یہ تمہارا سامان اٹھا کے چلتے ہیں پہاڑوں میں، گلگت کے اونچے پہاڑوں میں جہاں سڑک کوئی نہیں، راستہ کوئی نہیں، تو وہاں اللہ نے جانور ایسے پیدا کیے، ان کے سم ایسے بنا دیے کہ رکھ دیں بالکل چکنے پہاڑ پر، چکنے پتھر پر، وہ اپنا پاؤں رکھ دیں تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، گوند کی طرح چپک جائے اور وہ آپ کا سامان اٹھا کے اوپر کو چلتے ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، پھر گدھے اور گھوڑے اور خچر، یہ سب تمہارے لیے۔ پھر ایک فائدہ اور بتایا، وَمِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، تم ان جانوروں کی کھالوں سے گھر بناتے ہو، تَسْتَخِيفُونَ يَوْمَ غَانِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، کیونکہ عرب کے صحرائی لوگ تھے اور اب بھی ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے، کہ تم ان کے خیمے بناتے ہو، وہ لگانے میں بھی آسانی سے لگ جاتے ہیں، اکھاڑتے وقت اکھڑ بھی جاتے ہیں بڑی آسانی سے۔ من اشعارها واصوافها واوبارها اثاثا ومتاعا الى حين، پھر اس کے کھال سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو، بالوں سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو، اون سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی خدمت کے لیے لگا دیے۔ پھر اتنی کائنات میں اتنے اللہ نے پھل پیدا کیے، درخت پیدا کیے، تو یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا مادی دسترخوان ہے۔ اور انسان کی طبیعت میں تلون، روزانہ کوئی نئی سبزی پکاؤ، نئے طریقے سے پکاؤ، کبھی ٹھنڈا پیتا ہے، کبھی گرم پیتا ہے، کبھی نمکین پیتا ہے، کبھی دال کھاتا ہے، کبھی گوشت کھاتا ہے، کبھی سبزی کھاتا ہے، کبھی مٹھائی کھاتا ہے۔ مٹھائی کی ہزاروں قسمیں بن گئیں اور اس کی بڑی بڑی دکانیں بن گئیں، وہ ساری ہی معدے خراب کرنے کے سامان ہیں، لیکن زبان کے چسکے سے آدمی مجبور ہے کہ حق مٹھائیوں کی قسمیں، نمکین چیزوں کی قسمیں، پانیوں کی قسمیں، مشروب بھی ہے، دودھ بھی ہے، شربت بھی ہے، چائے بھی ہے، کافی بھی ہے، بوتلیں بھی ہیں، اور پیپسی بھی ہے، 7 اپ بھی ہے۔ یہ سب کس لیے ہے کہ انسان ایک چیز سے قانع نہیں ہوتا، رنگ بدلتا رہتا ہے۔ اور یہ مزاج اس لیے ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے، اور جنت میں مزاج اگر ایسا نہ ہو تو فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ وہاں یہ مزاج کروڑوں گنا بڑھ جائے گا۔ اسی طرح ایک اللہ نے روحانی دسترخوان بچھایا ہے۔ ایک رب جو ہوا تو جسم کو پالنے کے لیے تو اتنے لمبے چوڑے اسباب، اور روح جس کی برکت سے جسم قائم ہے، میں حرکت کر رہا ہوں، آپ بیٹھے سن رہے ہیں، روح اندر ہے نا، ابھی روح گئی تو بس مردہ بن گئے، وہ نام بھی ختم ہو جاتا ہے، میت ہو جاتا ہے، میت، وہ میت بن جاتا ہے۔ تو جسم کا یہ سارا نظام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ روح کے بھی تقاضے ہیں، اس کو بھی دسترخوان چاہیے، اس کو بھی غذا چاہیے، یہ بھی ایک غذا پہ راضی نہیں ہے، اس کو بھی مختلف غذائیں چاہیے، اس کو بھی مختلف شربت چاہیے، مختلف غذا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک دسترخوان وہ روح کا بچھا ہے، روحانیت کے لیے اور روح کے لیے، اور روح کو غذا پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دوسرا دسترخوان ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ یہ اللہ کا روحانی دسترخوان ہے۔
جسم زمین سے نکلا، غذائیں بھی زمین سے ہیں، پانی زمین سے، غلے زمین سے، پھل زمین سے، جانور زمین سے، مچھلیاں زمین سے، ہر غذا جو ہماری مرغوب ہے اگر آپ اس کے انتہا پر جائیں تو وہ زمین سے نکلی ہے۔ جسم بھی زمین سے، غذائیں بھی زمین سے، روح زمین سے نہیں ہے۔ یسألونک عن الروح، انہوں نے پوچھا روح کیا ہے؟ تو جواب آیا قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے آسمان سے۔ جسم کے بننے کا نظام زمین پہ ہے، میاں بیوی ملے، ایک نظام چلا، ایک شکل بنی، ہڈیاں بنی، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ تو ماں کے پیٹ میں جسم کے بننے کا نظام چلا، لیکن روح یہاں سے نہیں پیدا ہوتی، یہ الگ نظام ہے جسم کے بننے کا، اور روح کے آنے کا الگ نظام ہے کہ 4 مہینے کے بعد فرشتہ آتا ہے آسمان سے اور روح کو لاتا ہے، اور بغیر کسی آپریشن کے اور بغیر کسی چیر پھاڑ کے وہ ماں کے پیٹ کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور جا کر اس بچے کے ناک کے ذریعے سے روح اس کے اندر ڈال دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ پتہ ماں کو تب چلتا ہے جب بچہ حرکت میں ہوتا ہے، اوہ اچھا زندگی آ گئی۔ یہ روح کا نظام دوسری طرف سے ہے، جسم کا نظام دوسری طرف سے ہے۔ تو روح آسمان سے آئی ہے، اس کی غذا کو اللہ نے آسمان سے اتارا، تنزیل اتارا گیا، من الرحمن الرحیم، رحمان رحیم کی طرف سے اتارا گیا، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اتارا گیا اس ذات کی طرف سے جو ساتوں زمین آسمان کا بنانے والا ہے اور ساتوں زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے۔ تو قرآن آسمان سے آیا، یہ انسان کی روح کی غذا ہے، انسان کی روح کی تسکین کا سامان ہے اور انسانوں کی ہدایت اور رہبری کا سامان ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی اپنی زبان مبارک سے نکلا ہوا نغمہ ہے جو قیامت تک محفوظ ہے، باقی ہے، اور اس کی صفت ہے یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ روٹی نہ ملے تو آدمی پریشان، پانی نہ ملے پریشان، نیند نہ ملے پریشان، چائے نہ ملے پریشان۔ ایسے ہی جب روح کو اس کی غذا نہیں ملتی تو یہ پریشان، اس کو اس کی غذا نہ ملے تو یہ بے چین بے قرار۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو اگر قرآن نہ ہوتا تو ساری دنیا جانور اور انسان میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ جانور بولتے نہیں، انسان بولتے ہیں، ان کا اور ان کا فرق یہ تھا بس کہ انسان بولتا ہے وہ نہیں بولتے۔ تو میرے بھائیو یہ قرآن اللہ کی کتاب بن کے آیا، اللہ کی طرف سے روح کا سامان بن کے آیا، یہ روح کی غذا بن کے آیا، یہ روح کا دسترخوان بن کے آیا۔ جیسے مادی دسترخوان پہ رنگا رنگ کے کھانے ہیں، قرآن کے دسترخوان پر رنگا رنگ کی نعمتیں ہیں، کہیں ایمان کے تذکرے ہیں، روح کی غذا، کہیں نماز ہے، کہیں ذکر ہے، کہیں تلاوت ہے، کہیں روزہ ہے، کہیں اکرام ہے، کہیں خدمت ہے، کہیں سخاوت ہے، کہیں انابت ہے، کہیں رغبت ہے، کہیں خوف ہے، کہیں شوق ہے، کہیں رونا دھونا ہے، کہیں سجدے ہیں، کہیں رکوع ہیں، کہیں طواف ہیں، کہیں حج ہیں، کہیں عمرے ہیں، اور کہیں رات کو اٹھ کے اللہ کے لیے تڑپنا ہے، صلہ رحمی ہے، عفت ہے، عفاف ہے، تقوی ہے، احسان ہے، عدل ہے، انابت ہے، صدق ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، مسکنت ہے، اللہ کی محبت ہے، شیطان کی نفرت ہے، جنت کے شوق ہیں، دوزخ کے خوف ہیں، اللہ کے لیے جانوں کا لگانا ہے، مال کا لگانا ہے، اللہ کے لیے گھروں کا چھوڑنا، اس کے رسول کی محبت میں تڑپنا مچلنا، اس کے قرآن کو راتوں کو اٹھ کے پڑھنا، اس کے لیے دھکے کھانا مارے مارے پھرنا، یہ قرآن کا دسترخوان ہے جس پر ہزاروں قسم کی غذائیں اللہ تعالیٰ نے چن کے رکھ دی ہیں کہ جیسے میرا بندہ گوشت کھاتے کھاتے کہتا دال ہونی چاہیے، تو میرے نام سے میرا نام میں لگے 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 طبیعت میں کچھ کسل مندی پیدا ہوئی تو دال بھی موجود ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، چلو بھائی دال کھا لو 4 دن۔ ہر قسم کا سامان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دسترخوان پہ سجایا اور آسمان سے اتار کر اعلان فرمایا کہ یہ میرا قرآن ہے، یہ میری کتاب ہے
اور ان یہدی للتی ہی اقوم ہے، یہ سیدھے راستے کی طرف چلانے والا ہے۔ من جعلہ امامہ ساقہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو آگے رکھے گا اسے جنت میں لے جائے گا۔ من جعلہ خلفہ قادہ الی النار، جو قرآن کو پیچھے رکھے گا اسے قرآن اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ صرف رمضان میں سننے کے لیے نہیں آیا، رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اور صبح نماز کے بعد ایک رکوع دو رکوع پڑھنے کے لیے نہیں آیا، ایک زندگی کا دستور لے کر آیا ہے۔ اور رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے، سارے آسمانی علم کو اس سے مناسبت ہے کہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتری، قرآن بھی رمضان میں اترا اور بڑی شان سے اترا۔ پہلے 50,000 سال آدم کی پیدائش کے اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ پھر پیدائش آدم سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ پہ لکھوایا، لوح محفوظ پہ لکھوایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر لیلۃ القدر میں، جس کو اللہ بدلتے رہتے ہیں، آخری عشرے میں اللہ نے پھر اس کو دوبارہ لکھوایا۔ پہلے لوح محفوظ پہ لکھوایا 2000 سال پیدائش آدم سے قبل، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ لکھوایا اور پورے کا پورا لکھوا کر اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پہ اتار دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزال کہتے ہیں اکٹھا اتارنے کو، اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اتارنے کو۔ تو قرآن کے بارے میں دونوں لفظ آتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو پورا اتار دیا لیلۃ القدر میں۔ دوسری جگہ فرما رہے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن ہے تھوڑا تھوڑا اتارا گیا۔ تو لیلۃ القدر میں پورا لکھوا کر مرتب کر کے پہلے آسمان پہ رکھ دیا، پھر پہلے آسمان سے 23 برس کے عرصے میں اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ تو میرے بھائیو، یہ پیغام الہی ہے، یہ قانون الہی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہے۔ اور یہ حکومت پاکستان نہیں ہے کہ اس کے قانون کو توڑو گے تو کوئی نہیں پوچھے گا اور ظالم چھوٹ جائے گا، مظلوم پکڑا جائے گا، جابر چھوٹ جائے گا اور مجبور پکڑا جائے گا، قاہر چھوٹ جائے گا اور مقہور پکڑا جائے گا۔ نہیں، یہ بڑے طاقتور کا کلام ہے، بڑے طاقتور کا قانون ہے۔ خضعت لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور خضعت لہ اعناق الجبابرہ۔ دیکھو اللہ نے مکے کا نام بکہ کہا ہے قرآن میں، مکے کا نام بکہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ بکہ کہتے ہیں گردن توڑنے کو، گردن مروڑ دینا، بکہ یا بکو، گردن کو مروڑ دینا، کہ یہ اس بادشاہ کا گھر ہے، اور یہ اس بادشاہ کا شہر ہے، یہ اس بادشاہ کا گھر ہے جہاں گردنیں توڑ دی جاتی ہیں اور گردنیں مروڑ دی جاتی ہیں۔ وہ عاجز نہیں، لاچار نہیں، بلکہ وہ قادر ہے، جابر ہے، قاہر ہے اور قہار ہے، جبار ہے، متکبر ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، قدوس السلام ہے، مومن مہیمن ہے، عزیز و جبار و متکبر ہے، غفار و قہار ہے، مصور الباری ہے، خالق المصور ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے۔ تو وہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اس قانون کو زمین پہ اتارا ہے، اور پھر اعلان کیا ہے کہ اس قانون پر جزا سزا کا ایک دن رکھا جا چکا ہے۔ بھائی یہاں تو ہر قسم کے قانون توڑے جا سکتے ہیں، امریکہ کا بھی توڑا جا سکتا ہے، سعودیہ کا بھی توڑا جا سکتا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے قانون کو توڑ سکتے ہیں، چھپ کے، بھاگ کے، لڑ کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عاجز ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ نماز چھوڑ دی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، جھوٹ بول کے تجارت کی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا، سود پہ پیسے کھا رہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، زنا کر رہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، شراب پی رہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، زمین دبا لی اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، روزے نہیں رکھے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، قرآن نہ سنا اور وہ کچھ کر نہیں سکتا، کسی پر زیادتی کی اور وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ نہیں، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اے میرے نبی ان کو بتا دو کہ قانون آ گیا ہے اور قانون دینے والا اب تم سے غافل نہیں ہے، جو ظلم کر رہے، جو عدل کر رہے، اللہ غافل نہیں۔ تو پھر ہمارا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ پکڑے، تو اللہ تعالیٰ پکڑتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، انما یؤخرہم
لیوم تشخص فیہ الابصار، میں نے ان کو مہلت دی ہے اس دن تک جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ دوڑ رہے ہوں گے، سر ذلیل ہو کے جھکے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی آنکھ پلٹ کے واپس نہیں آئے گی. وافئدتہم ہوا، ان کے دل اچھل کے باہر کو جا رہے ہوں گے. وانذر الناس، اے میرے نبی ڈرا دو ان کو. کس دن؟ یوم یاتیہم العذاب، جب وہ میرا عذاب آئے گا قانون شکنی پر، قانون کے توڑنے پر جب میرا عذاب آئے گا. پھر کیا کہیں گے؟ فیقول الذین ظلموا، یہ ظلم کرنے والے، ظلم ہم سمجھتے ہیں کسی کی زمین دبا لی، زنا کر دیا، قتل کر دیا، مار دیا، لوٹ لیا، بڑا ظالم ہے. ایک اور ظالم بتاؤں آپ کو، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے الجفا کل الجفا، ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے. الجفا کل الجفا، ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے. والنفاق، اور منافقت ہے اور بہت بڑی منافقت ہے. اب سارے حیران ہو کے دیکھ رہے کہ یہ کس کو کہنے لگے ہیں بہت بڑا ظالم، یہ کس کو کہنے لگے ہیں بہت بڑا منافق. تو آپ نے ارشاد فرمایا من سمع المنادی فلم یجبہ، جس نے اذان کی آواز سنی اور مسجد میں نماز پڑھنے نہ آیا، بہت بڑا ظالم ہے. یہ سارا فیصلہ بعد ظالموں سے بھرا پڑا، یہ گلستان کالونی ظالموں سے بھری پڑی. عورتیں بھی ظالم اور مرد بھی ظالم اور بوڑھے بھی ظالم اور جوان بھی ظالم اور تاجر بھی ظالم اور دیہاتی بھی ظالم اور حکمران بھی ظالم. یوں نہ سمجھے میرے بھائیو کسی کو تھپڑ مارنا ہی ظلم ہے، اس ماتھے کو اللہ کے سامنے نہ جھکانا. اللہ کے نبی نے کہا بہت بڑا ظلم کر دیا کہ نطفے سے انسان بنانے والے کو اکڑ گیا، اس چربی میں نور ڈالنے والے کو اس چربی میں نور ڈالا، گوشت کے پردوں میں سننے کی طاقت کو پیدا فرمایا، ہڈیوں کے پہاڑ کھڑے کر کے اس پہ ایسا خوبصورت وجود سجایا، عقل کی تاریں جوڑ کر زندگی کا نظام سمجھایا، دل کے اندر جذبات کی دنیا آباد کر کے محبت و نفرت کے نقشے قائم فرمائے، کائنات کو رنگا رنگ پھولوں سے بھر کے اس کو مہکایا اور جانوروں کو قربان کروا کے ان کے دسترخوان سجائے، ان کی دودھ کے نہریں جاری کر کے ان کے دسترخوان سجائے. اس رب کو سجدہ نہ کیا، بہت بڑا ظالم ہے. فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، کہیں گے اللہ معافی مانگتے ہیں تو اب نہیں کریں گے، ہمیں چھٹی دے دیں، تیری مان کے چلیں گے، تیرے رسول کی مان کے چلیں گے. اب اس کا جواب آئے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اس وقت تو تم کہتے تھے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اس وقت تم کہتے تھے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم نے دیکھا انہی شہروں میں تم رہے جن پر پہلے میرے عذاب آ چکے تھے. وتبین لکم کیف فعلنا بہم، تم نے دیکھا کہ ان پر کیسے عذاب آئے تھے میرے، تمہارے دائیں بائیں نمونے بکھرے ہوئے تھے. وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کے سمجھایا. وقد مکروا مکرہم، تم میرے خلاف تدبیریں چلاتے رہے. وعند اللہ مکرہم، اور میں تمہاری ساری تدبیروں کو دیکھ رہا تھا. وإن كان مکرہم لتزول منہ الجبال، اگرچہ تمہاری تدبیریں پہاڑ اڑا دیتی لیکن میں تمہاری تدبیروں کے سامنے حائل ہوتا چلا گیا. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، جو کچھ ان بازاروں میں ہو رہا ہے، گلیوں سڑکوں میں ہو رہا ہے، میں اس سے غافل نہ مجھے سمجھو. ان اللہ عزیز ذو انتقام، میں قدرت والا بھی ہوں، انتقام والا بھی ہوں. لیتا کیوں نہیں کا وہ دن آ رہا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن یہ زمین نہیں ہوگی اور زمین ہوگی. والسماوات، آسمان نئے سرے سے بنیں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور تم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے. یوم نسیر الجبال، جب یہ پہاڑ چل جائیں گے. وتری الارض بارزہ، اور زمین ایک میدان ہوگی. وحشرناہم، اور میں تم سب کو جمع کروں گا. فلم نغادر منہم احدا، تم میں سے کسی ایک کو پیچھے نہیں چھوڑوں گا. وعرضوا علی ربک صفا، اور تم صف در صف بن کے کھڑے ہوگے. عورتیں مرد ننگے بدن، ننگے سر،
ننگے پاؤں. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی؟ کہا عائشہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں، ایسے خوف کا عالم ہوگا. لقد جئتمونا، تم آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اللہ کہے گا لقد جئتمونا، آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ کیا کہتے تھے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب دیکھو آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تمہارا خیال تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، اب دیکھو یہ ہونے لگا ہے. وترى المجرمین مشفقین مما فیہ، اب دیکھو مجرمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہ سرابیلہم من قطران، ان کو آگ کی شلواریں پہنا دی گئیں. قطعت لہم ثیاب من نار، ان کو آگ کے کرتے پہنا دیے گئے. تغشا وجوہہم النار، ان کے سروں پہ آگ کو چڑھا دیا گیا. اور وہ کہہ رہے ہیں یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ تو گلستان کالونی کے کیے ہوئے سارے عمل اور فیصلہ آباد کے بازاروں میں، گلیوں میں، گھروں میں جو کچھ کیا اندر چھپ کے، یہ تو وہ بھی سارا سامنے آ گیا. ما لہذا الکتاب، یہ کیسا پرچہ ہے جس نے سب کچھ آؤٹ کر دیا. یہاں پردے ڈالتا ہے، وہاں پردے اٹھائے گا. یہاں گناہوں کو اللہ چھپاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کھول کے بتا دے گا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ قرآن قانون ہے، اس پر جزا سزا کا نظام ہے جو چل رہا ہے اور چلنے والا ہے. قیامت کے دن پورا پورا، دنیا میں تھوڑا 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 تھوڑا. اور اس قانون کو پورا کرنے والوں کے لیے الگ نظام چلے گا. وہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا نظام ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جنہوں نے مجھے راضی کر لیا ان کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوگی، ان کی محنت کبھی نہیں ضائع ہوگی. کیا ہوگا؟ کَيُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، ان کو سونے کے کنگن ان کا رب پہنائے گا. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، ان کا اللہ ان کو ریشمی جوڑے پہنائے گا. پھر لباس اچھا ہو، لباس اچھا ہو، گھر اچھا ہو. مساکن طیبۃ فی جنات عدن، ان کا اللہ ان کو جنت کے خوبصورت گھر دے گا. پھر چشمے ہوں، نہریں ہوں، تجری من تحتہم الانہار، وہ گھر ایسے ہیں کہ جن کے دائیں بائیں نہریں اور چشمے ابلتے مچلتے چلتے پھر رہے ہیں. پھر ساتھی اچھا ہو. وزوجناہم بحور عین، ہم ان کو جنت کی خوبصورت لڑکیوں سے ان کا نکاح کریں گے. لو بسقت بسقتن فی سبعۃ ابحر لکانت احلی من العسل، اگر وہ لڑکی سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتوں سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے. حور عین، موٹی آنکھ. کأنہن الیاقوت والمرجان، یاقوت و مرجان کی طرح. کأنہن بیض مکنون، انڈے کے سفید چھلکے کی طرح. کأمثال اللؤلؤ المکنون، چھپے ہوئے موتی کی طرح. کواعب اترابا، ہم عمر عرب عشق کرنے والی. اترابا ہم عمر، خیرات حسان، خوبصورتی ہو اخلاق نہ ہو تو چولہے میں ڈالے گا ایسی عورت کو. خیرات، اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اخلاق میں اعلیٰ. حسان، حسن و جمال میں اعلیٰ، ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا. یہ دینے قانون کو پورا کرنے کا نظام اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. گھر بھی دے دیے، ساتھی بھی دے دیے، جوانی بھی دے دی، پینا پلانا بھی ہو گیا. یتنازعون فیہا کأسا لا لغم ولا تأثیم، یہاں تو شراب پیو تو چھپ کے پیو، اور پیو تو بے ہوش ہو جاؤ، کہہ بھی کرو، الٹی بھی کرو، قدم بھی لڑکھڑائیں، خود بھی ڈگمگائے، نہ خیر کا پتہ نہ شر کا پتہ. یہاں اللہ خود پلا رہا ہے. سقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود ان کو شراب پلانے والا ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، غلام ہیں بھاگ رہے، دوڑ رہے، آ رہے، جا رہے. بے اکواب و اباریق، ان کے ہاتھوں میں جام ہیں. کسی کو دستہ لگا ہوا ہے، کوئی بغیر دستے کے ہے. وکأس، اور پیالے ہیں، ان میں کیا ہے؟ من معین، اس میں معین کی شراب ہے. وکأسا دہاقا، لبالب بھرے ہوئے جام ہیں. اور ان کے ساتھ لا یصدعون عنہا، سر میں درد نہیں. ولا ینزفون، بے ہوش نہیں.
پینا ہوا تو کھانا بھی ہو. فاکہۃ مما یتخیرون، پھل ہیں جیسے مرضی چاہیں، نہ چھلکا نہ گٹھلی نہ موسم کی قید نہ اس کے بیج کی قید، وہ چھلکے سے آزاد، گٹھلی سے آزاد، موسم سے آزاد، سنچائی سے آزاد، حفاظت سے آزاد. لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، صدر مخضود، طلح ممدود، ظل ممدود، ماء مسکوب، وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، وفرش مرفوعہ. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. سائے پھیلے ہوئے، سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پھل خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، تخت بچھے ہوئے، بیویاں خوبصورت ساتھ دینے والی، جوانی ہمیشہ، صحت ہمیشہ، زندگی ہمیشہ. یہ گلستان ایک دن اجڑ جائے گا. ہر گلستان کے مقدر میں ہے اجڑنا، ہر شہر کے مقدر میں ہے کھنڈروں میں بدلنا، ہر آبادی کے مقدر میں ہے ویرانی میں بدلنا. ہر زندگی کو موت کھائے گی، ہر جوانی کو بڑھاپا کھائے گا، ہر خوشی کو غم کھائے گا، ہر ہنسنے والا روئے گا اور ہر آنے والا جائے گا. جو اپنے قدم اپنے جسم پہ ایک